اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت پڑ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت پاک کے ناموں کا ورد کیا کرو۔ مجھ سے شفاعت کی امید رکھتا ہے، وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ یہ شان اہل بیت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا، یعنی ان سے محبت کے قافلے میں شامل ہو گیا، وہ راہ پا گیا، نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا، بغض کا شکار ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کو امام حاکم نے نقل کیا اور روایت کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور امام حاکم نے ہی نقل کیا، تم سے بہتر وہ ہوگا جو میرے بعد میرے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، اے میرے لوگوں، اے میرے امتیوں، تم میں بہتر وہ ہے جو میرے بعد میرے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اہل بیت اطہار کے لیے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو بھی امام حاکم نے ہی نقل کیا اور روایت کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک اور روایت میں صحابہ کرام کو بھی شامل فرمائے، ارشاد فرمایا، اس کو روایت کیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ارشاد فرمایا، تم میں سے پل صراط پر زیادہ ثابت قدم وہ رہے گا جو میری اہل بیت اور میرے صحابہ سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت پڑ جائے اور اس کی بال و متاع اسے فائدہ دے، تو وہ میرے بعد میرے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے، اور جس نے میری اہل بیت کے معاملے میں میرا حکم نہ مانا تو اس کی عمر سے بھی برکت ختم کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ یہ شان اہل بیت ہے کہ ان کے صدقے عمر میں برکت ملے، ان کے صدقے مصائب و آلام دور ہو۔ ایک اور روایت میں بزرگان دین کا موقف اور عقیدہ ہے، بلکہ شیخ الاسلام بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں تکلیفیں ہو، رزق کی کشادگی چاہتے ہو، تو اہل بیت اطہار کے اسم پاک کا ورد کیا کرو صبح و شام، اللہ پاک تمہاری رزق کی کشادگی عطا کر دے گا، تمہارے مصائب اور تمہاری تکلیفیں اہل بیت اطہار کے اسماء گرامی کے صدقے دور فرما دے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت پاک کے ناموں کا ورد کیا کرو اگر اپنی تکلیفوں سے خلاصی چاہتے ہو۔ یہ شانیں کسی اور کے پاس کب کہاں ہیں کہ ان کے ناموں کا ورد جپنے سے تکلیفیں اللہ دور کر دے۔ یہ شانیں اہل بیت اطہار کی ہیں، یہ عظمتیں اہل بیت اطہار کی ہیں، یہ رفعتیں اہل بیت اطہار کی ہیں۔ اسی طرح حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کو خطیب بغدادی نے نقل کیا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میری شفاعت میرے اس امتی کے لیے ہے جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ شفاعت کا پیمانہ بھی بیان کر دیا۔
اب محبت میں سوچ بچار کرنے والوں، اب شفاعت کا معاملہ خود ہی سوچ لو۔ فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے ہے جو ناپ ناپ کے محبت کرتا ہے اہل بیت سے، کہ کہیں بڑھ نہ جائے، کہیں گھٹ نہ جائے۔ تو سوچو کہ وہاں محشر میں اگر اس شفاعت کے ناپنے میں ہم پورے نہ آئے تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جو مجھ سے شفاعت کی امید رکھتا ہے وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت میں کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ وہ آدمی جو میری آل کی عزت کرنے والا ہے، وہ آدمی جو میری آل کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ آدمی جو میری آل کے لیے کوئی کوشش کرنے والا ہے جبکہ وہ مجبور ہو، اور وہ آدمی جو دل اور زبان سے میری آل سے پیار کرنے والا ہے، ان کی شفاعت میں لازم کروں گا۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم کسی بھی آدم کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ کے لیے اور میری قربت کی وجہ سے میری اہل بیت تم سے محبت نہیں کریں گے۔ اس وقت تک ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ بے شک اسلام واضح ہے، اس کا لباس ہدایت ہے، اسلام کی خوبصورتی حیا ہے، اسلام کا ستون تقویٰ ہے، اور اس کا ملک عمل صالح ہے، اور اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اس کو ابن عساکر نے بیان کیا اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ساری چیزیں، اور فرمایا اس اسلام کی بنیاد میری اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔